13 تاریخ ہے، 13 رجب المرجب، اور اس دن کو نسبت ہے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کے ساتھ۔ اسی مناسبت سے آج میری گفتگو کا موضوع ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حقیقی محب کون۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سچی پکی اور حقیقی محبت نصیب فرمائے۔ گزشتہ موضوعات میں مختلف مواقع پر حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت، آپ کے شان و مرتبت کے لحاظ سے ہمارے متعدد موضوع ہو چکے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یقیناً یہ ایمان کا حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ مومن اور منافق میں فرق وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت سے ہوتا ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ بھی مبالغہ نہیں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت یہ اسلام کی اساس اور اسلام کی بنیاد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعدد فرمان جس میں یہ مضمون موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں من احب علی فقد احبنی، جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کی، فقد احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور فرمایا ومن احبنی فقد احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اور اس کا جو دوسرا پہلو ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ بھی بیان کیا کہ بغض علی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دشمنی یہ کتنا بڑا وبال ہے، اور یہ عداوت اور یہ دشمنی صرف حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تک نہیں رہتی، بلکہ یہ آگے محبت کی طرح بغض بھی آگے ٹرانسفر ہوتا ہے۔ جزاک اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابغض علیا فقد ابغضنی، فرمایا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ جزاک۔ اور فرمایا کہ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے رب ذوالجلال سے بغض رکھا۔ یعنی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت کو میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے بالواسطہ اپنی اور اللہ کی محبت قرار دیا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا بغض رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی ذات اور رب ذوالجلال کی ذات کے ساتھ بغض قرار دیا۔ کتنا بڑا مقام اور کتنی بڑی حیثیت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی مقدس ذات کو حاصل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اور عظمت کے حوالے سے میں چند احادیث آج کے موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کتاب الشریعہ ہے حضرت امام ابی بکر محمد بن حسین اجوری رحمۃ اللہ علیہ کی، کہ جن کا وصال 360 ہجری میں ہے۔ کتاب الشریعہ
جو عقائد کے لحاظ سے اور شرعی اصولوں کے لحاظ سے یہ کتاب بڑی معتبر کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں امام آجوری رحمۃ اللہ علیہ 1540 نمبر احادیث کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں بیان کرتے ہوئے اس حدیث کو لائے ہیں، اور یہ کتاب اتفاق سے ابھی رات کو ہی میں یہ پشاور سے لے کے آیا ہوں۔ اس میں حضرت عطا بن صائب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو انہوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث بیان کی۔ آپ فرماتے ہیں کہ اذا رأیت رجلا یبغض علیا فاعلم ان اصلہ یہودی، فرمایا جب تم کسی بندے کو دیکھو کہ وہ حضرت علی سے بغض رکھتا ہے تو جان لو کہ اس کی اصل یہ ہے کہ وہ یہودی ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ کتنا بڑا مقام اور کتنا بڑی حیثیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کی۔ فرمایا جس بندے کو دیکھو کہ وہ حضرت علی پہ تان کرتا ہے، حضرت علی سے بغض رکھتا ہے، فَعْلَمْ أَنَّ أَصْلَهُ يَهُودِيٌّ، تو جان لو کہ اس کی اصل کیا ہے؟ فرمایا وہ بندہ یہودی ہے۔ اور پھر یہ حدیث بیان کی، کہتے کُنَّا مَعَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ایک مرتبہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بیٹھے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الآن، فرمایا ابھی سن لو کہ ابھی جو بندہ تمہارے اوپر آئے گا، یتلو علیکم رجل من ہاہنا من اہل الجنہ، ابھی جو تمہارے پاس شخص آئے گا وہ بندہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ کہتے ہم صحابہ میں بیٹھے تھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، عبادہ بن صامت کہتے ہیں حضور نے یہ فرمایا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنتی ہوگا۔ کہتے ہیں فطلع ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آئے، وہ آ کے بیٹھ گئے۔ ثم قال، حضور نے دوسری مرتبہ پھر فرمایا الآن یطلع علیکم رجل من ہاہنا من اہل الجنہ، فرمایا ابھی جو شخص تمہارے پاس یہاں آئے گا وہ بندہ اہل جنت میں سے ہوگا۔ کہتے ہیں دوسرے نمبر پر کون آیا؟ فطلع عمر رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائے۔ اب دیکھو یہ صرف خلافت کے معاملے میں ہی نہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں بھی اس قسم کی بشارتیں دی ہیں، اور یہ ترتیب ہر جگہ پہ یہی نظر آئی جو آج خلافت کی ترتیب ہے۔ آج وہ جزوی فضیلت اور جزوی اولیت کو لے کر جو اپنی محافل میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا پہلا نمبر کا یہ نعرہ لگائیں کہ علی کا پہلا نمبر، انہیں یہ حدیث بھی سامنے رکھنی چاہیے کہ اگر اس لحاظ سے دیکھو تو پھر ہر صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے رب ذوالجلال نے کسی نہ کسی لحاظ سے پہلا نمبر دیا ہے، لیکن جب بھی تمام صحابہ کے مقابلے میں اولیت کو بیان کیا جائے گا تو صرف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نعرہ ہی لگایا جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاضر خدمت ہوئے، فجالسا، وہ بھی آ کے بیٹھ گئے۔ ثم قال، پھر فرمایا الآن یطلع علیکم رجل من اہل الجنہ، فرمایا میرے صحابہ اب جو بندہ تمہارے پاس آئے گا وہ بندہ بھی اہل جنت میں سے ہوگا۔ لیکن یہ فرمانے کے بعد پہلے میرے محبوب نے انتظار کیا، پتہ تو تھا کہ آنا کس نے ہے، لیکن تیسری مرتبہ میرے محبوب نے یہ جملے بول کر، جنت کی بشارت دے کر
پھر دعا بھی مانگی. عرض کرتے ہیں اللہم اجعلہ علیاً، اللہم اجعلہ علیاً، اللہم اجعلہ علیاً. اے اللہ اب جو آنے والا ہے اس آنے والے کو تو علی بنا دے. اللہم اجعلہ علیاً، اے اللہ اب جو آئے کوئی اور نہ آئے، وہ علی آئے. اللہم اجعلہ علیاً، اے اللہ اب آنے والے کو تو علی بنا دے. تو کہتے ہیں میرے محبوب نے جب یہ دعا مانگی فطلع علی رضی اللہ تعالی عنہ، تو میرے محبوب کی اس دعا کو اللہ نے قبولیت کا اتنی جلدی یہ درجہ دیا. کہتے ہیں ابھی دعا میرے محبوب نے مانگی ہے، یہ 3 مرتبہ یہ جملہ بولا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہوئے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اس محفل میں آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے.